السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین و ناظرین، میں اولا مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 43 اور 44 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم لکثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ ابتدا میں ہر دو گروہ ڈائریکٹ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ مسلمان تو ابو سفیان کے اس لشکر کو جو تجارتی سامان لے کر شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا اس کے لیے نکلے، اور کفار اس کے دفاع کے لیے نکلے تھے۔ مگر ابو سفیان کو مخبری ہو گئی، اس نے اپنا رسلہ بدل دیا، اور دونوں لشکر مسلمان اور کفار کا بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہو گئے۔ اللہ کی مشیت اور حکمت یہ تھی کہ یہ دونوں گروہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو اس آیت میں جنگ کا واقعات کا ذکر ہے۔ فرمایا اذ یریکہم اللہ، جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا، فی منامک قلیلا، انہیں آپ کی کم کر کے نیند میں، یعنی آپ کے خواب میں، آپ کی نیند میں اللہ ان کی تعداد کو، ان کے لشکر کو تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ آپ کو دکھاتا کثیر تعداد میں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں اللہ کفار کی تعداد کو کم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یوں ہی دکھا دیتا تو اللہ فشلتم ولا تنازعتم فی الامر، تو تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلافات کرتے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ زیادہ تعداد بظاہر نظر آتی تو تمہارے حوصلے ذرا پست ہو جاتے۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے سلامتی پیدا کر دی۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی بات کو خوب جانتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا وہ غلط نہیں تھا۔ یعنی دیکھیں کسی بھی چیز کی ایک تو کمیت ہوتی ہے، حجم ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی معنوی لحاظ سے ان کی تعداد کو اللہ نے کم کر کے دکھا دیا کہ وہ آج تمہارے سے کم ہیں۔ یعنی یہ ایک کیفیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی تھی۔ دیکھیں جنگ میں دراصل جان کی بازی لگانا اور اس کا جو جذبہ ہے نا وہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ یہ جذبہ جو ہے اس میں اگر سچائی ہے، نظریے کی پختگی ہے تو پھر اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ حقیقت دکھائی گئی کہ آج تمہارا پلڑا بھاری ہے۔ اس میں پھر یہ بھی انہیں یعنی بتایا اللہ نے، یعنی سورۃ آل عمران آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، سَتُغْلَبُونَ، تم مغلوب ہو جاؤ گے ابھی، وَتُحْشَرُونَ، تمہیں اکٹھا کرے گا اِلَىٰ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم میں سب اکٹھا کرے گا تم کو اور برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں آج جو ہے وہ کفار بے شک ان کی تعداد زیادہ ہو لیکن آج وہ مغلوب ہو جائیں گے۔
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تم انہیں آمنے سامنے ہوئے، اِذْ الْتَقَيْتُمْ فی اعینکم، تمہاری نظروں میں، یعنی وہ انہیں اللہ فرماتے ہیں فی اعینکم قلیلا، تھوڑا کر کے دکھاتا، یعنی تم جب آمنے سامنے بھی ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کفار کی تعداد کو اللہ نے مسلمانوں کی نظر میں ان کو تھوڑا کر کے دکھایا، وَيُكَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی نظر میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا۔ دیکھیے کیسی دلچسپ اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں۔ انہیں بھی، یعنی اللہ فرماتے ہیں انہیں بھی یہ یعنی ایک سخت، جو جس طرح نا ایک پورے جذبے کے ساتھ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جنگ ہو، تاکہ کفار کو بھی یہ نہ رہ جائے کہ ہم نے ایسا کرنا تھا، ہم نے ویسا کرنا تھا، یوں کرنا تھا، وہ کرنا تھا، وہ بھی جو کرنا تھا کر لیں۔ مسلمانوں کو ان کی تعداد اللہ نے کم کر کے دکھائی، کیونکہ بظاہر جو تھی زیادہ تھی، لیکن کفار کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کو مسلمانوں کی تعداد بھی کم کر کے دکھائی، تاکہ آج جو فیصلہ ہو جائے ان کے دل میں یہ نہ رہے۔ اگر فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ جیسا کہ فرمایا کہ اللہ حق کو حق اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کو، یعنی حق اور باطل کو، اسی لیے تو اس جنگ کو یوم الفرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والی جنگ کا نام دیا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، ان کا جو انجام ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب میں جانتا ہوں۔ آج کافروں کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی، مغلوب ہوں گے، اور یہ بھی انہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کر دیا کہ بس آج جنگ کرنی ہے، ہم جیت جائیں گے۔ مسلمانوں کے اندر بھی، اور دونوں طرف سے ایک جذبے کے ساتھ جنگ لڑی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں حق کا حق ہونا اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا، میں یہ اس کو صاف کرنا چاہتا تھا، انہیں بھی پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے۔ یہ تھوڑی، یعنی وہ تھوڑی تعداد دکھانے کا مقصد، تھوڑوں سے بھی تم ہار گئے ہو، تھوڑے لوگوں سے بھی تم ہار گئے ہو، اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یعنی یہی اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے تھے۔ اور غزوہ بدر کا احوال ان آیات میں بڑی تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جہاد کا جذبہ پیدا کر دے، کیونکہ اسلام کے لیے جہاد بہت ضروری ہے، اور فی زمانہ تو بالکل بھی، جب کہ مسلمان پوری دنیا میں قسم پرسی کی حالت گزار رہے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں، بزدل بن چکے ہیں، ہمارے اندر ایمانی جذبہ اور جہاد کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے دفاع کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ جذبہ پیدا نصیب کر دے، آمین یا رب العالمین۔